اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام تر حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔
جو تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا کردہ توفیق سے میں آج اخی المکرم والکریم شیخ قاری خالد محمود صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی محبت بھری آواز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج 29 جنوری 2021 مرکزی جامع مسجد الہدیٰ محمہ والی ضلع شیخوپورہ میں آپ بھائیوں کے ساتھ خطبہ جمعہ کی صورت میں ہم کلام ہونے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اللہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس حق والے پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھیں، ان کے آباد کرنے والوں کو اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیں، اور شیخ صاحب کی مساعی جمیلہ اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن خطیبانہ انداز بھی ہوگا۔ پہلے جو میرا اپنا انداز ہے میں اس کے اندر دین کی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آخر کے اندر شیخ صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خطیبانہ صورت کے اندر بھی گزارشات عرض کروں گا۔ تو آئیے، وقت قلیل ہے، عنوان طویل ہے، اور دعا کرو کہ اللہ آج کی حاضری میرے لیے آپ کے لیے اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے، مغفرت کا سامان تیار کر دے، اور میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے وہ الفاظ دے دے، وہ انداز دے دے کہ جس انداز کے اندر میں آج اللہ احکم الحاکمین کا حکم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت سبنا کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے محترم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آپ انتظار میں ہوں گے کہ اتنے دنوں سے شیخ صاحب ہمیں مدعو کر رہے تھے خطبہ جمعہ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ وقت نکال کے آئے۔ یہاں بیٹھنا میرا اللہ کبھی رائگاں نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھ کر آئے ہو تو آج انشاءاللہ اپنے دامن میں کچھ لے کے ہی جاؤ گے۔ تو رب کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی
اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ثابت ہوا کہ جن کے اندر ایمان کی قوت ہے اللہ نے انہیں کو مخاطب کیا ہے، جن کے اندر ایمان نہیں اللہ نے ان کو مخاطب نہیں کیا۔ ایمان والوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر وغیرہ وغیرہ کے پیچھے چلو گے، یا اس طرح سمجھو کہ اپنے خواہشات کی پیروی کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ اسی میرے مضمون کے ساتھ ملتے جلتے جو میں نے دوسرے مقام سے آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھے وہ یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو دین کے اندر، اسلام کے اندر اپنی طرف سے یا اضافہ کرتا ہے یا گھٹاتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کو پیارا نہیں اور اس کے رسول کو پیارا۔ ایسے لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہیں۔ یوں سمجھیے ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ یوں سمجھیے ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے۔ وحی مطلوع وہ ہے جو رب کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے غیر وحی مطلوع، ہوتا وہ بھی کلام رب کا ہے، ہوتا وہ بھی کلام، مگر زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں معیار ہیں، یہ دو چیزیں معیار ہیں۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے جب انسان، حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی کتاب میں اعلان فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مسلمانوں اس علاقے کے قرآن و سنت کے غیور و جسور دیوانوں اور پروانوں اللہ کے رسول صاحب شریعت ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ آپ اطاعت کریں، آپ اتباع کریں۔ کس چیز کی اتباع؟ ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا آپ پر، جو نازل کیا گیا تم پر۔ کہاں سے نازل کیا گیا؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب صاحب شریعت پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ اے میرے رسول تو بھی اس قرآن کی پیروی کر۔ حالانکہ آپ کا ایمان مکمل ہے، آپ کامل اکمل پورے ایمان والے، پھر بھی آپ کہیں گے بھائی کوئی مثال دیتے، میں اللہ کے قرآن سے مثال عرض کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا،
فی المضارع حال اور مستقبل، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں بھی ایمان والوں میں سے بن جاؤں، ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ حالانکہ آپ کا ایمان کامل، آپ کا ایمان مکمل، آپ کا ایمان اکمل، اور جو دین آپ لے کے آئے اس دین کا نام اسلام ہے، اس دین کا نام، دلیل کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام مذاہب سے، تمام اسلام سے جو بہترین دین ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ اور یہی تو وہ اسلام ہے، اگر اس پر ہم چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے تو ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، اخروی زندگی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا، توجہ میری طرف، آپ کا مہمان ہوں، آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیروی نہ کرو۔ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں، اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ توجہ میری طرف کرنا، بات سمجھ میں آئے گی۔ اس دین کو چھوڑ کے، اس اسلام کو چھوڑ کے کسی اور کے نقشے قدم پر چلو گے، کیونکہ میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اس اسلام کا نام ہے، اس دین کا نام ہے جو کائنات کے رب نے، ابو بکر کے رب نے، عمر کے رب نے، عثمان کے رب نے، علی المرتضیٰ کے رب نے محمد عربی کے سینے پہ نازل فرمایا ہے۔ اس دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلو گے، آیا کہ وہ دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو دلیل یہ بھی رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، مسلمانوں، اللہ کے قرآن کی دعوت، اللہ کے قرآن کے پکار، اللہ کے قرآن کی یلغار، اللہ کے قرآن کی صدا یہ ہے، وَمَن یبتغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ۔ اس دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلو گے، وَمَن یبتغِ، اور جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلام، اس اسلام کے علاوہ، یعنی غیر اسلام کو اگر ڈھونڈنا چاہے گا، کو اگر تلاش کرنا چاہے گا، وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، ایسا دین فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ، اور آخرت والے دن یہ لوگ خسارے کے اندر ہوں گے اور گھاٹے کے اندر ہوں گے۔ توجہ کرنا، وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، کائنات کا رب اعلان کرتا ہے، سورۃ یاسین ہے، وَأَنِعْبُدُونِی، فرمایا کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ مستقیم راستہ ہے، لیکن اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، شیطان میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہے، شیطان میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان اللہ کے بندوں کو ورغلاتا ہے اور ورغلاتا رہے گا۔ کائنات کے رب نے کہا تیرا کام ہے ورغلانا، تیرا کام ہے جال میں پھنسانا۔ میرے بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں
اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو آئیے، میں اپنے موضوع سے باہر نہیں گیا، موضوع کے اندر ہوں، اور آئیے جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب میں آپ کے سامنے چند دلائل رکھتا ہوں، آپ دلائل سنتے جاؤ گے، ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ آئیے، یہ روایت صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حمید بن طاویل ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور کیا بیان کرتے ہیں؟ کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر تین بندے آ گئے، آپ دے عبادت دا حال پوچھنے واسطے کہ کائنات دے امام عبادت کس طرح کر دینے، اور پھر آئے گلاں بھی کر دینے، عبادتاں بھی کر دینے، اور دل دے اندر خیال کر دینے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ کائنات امام جناب محمد، میں اپنے مرشد دا نام لیا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اور تانوں پتہ ہے کہ مرشد کس نو کہندے نے؟ ارشد یرشد ارشادن فہو مرشد۔ گرامر دی زبان دے اندر باب متعدی ہے، یعنی مرشد دا معنی سیدھی راہ تے لان والا، سیدھی راہ تے چلان والا۔ میں اپنے مرشد دا نام لیا، کوئی زبان خاموش نہ رہی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں معاف فرما دیتا ہے۔ آپ پہ معصوم عامل خطا ہے، لہذا اسی آپ دی عبادت کا مقابلہ کس طرح کر سکتے؟ اے تین بندے آئے، انج دیاں گلاں اپنے ذہن اندر لے کے آئے، اس تو بعد انہوں نے کیا اللہ دے پیغمبر دی بات تھوڑی خیال کیتا۔ اے تین بندے جڑے آن والے سن، انہاں دے وچوں ایک نے کہا کہ میں ساری رات نہیں سواں گا، ساری رات نہیں سواں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھاں گا، رات بھر، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کراں گا، میں عورتوں تو الگ رہاں گا۔ اے تین بندے جدوں ایہو جیاں گلاں کر رہے سن تے اتنی دیر دے اندر کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آنے میں، آپ فرماندے میں انتم الذین قلتم کذا و کذا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ شیخ صاحب نے فرمایا سی اتنے درندہ والا ہی انداز چل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ میں کہ انشاءاللہ، لیکن متن پیش کر رہے ہیں، لیکن اصوم وأفطر وأصلي وأرقد أتزوج النساء فمن رغب عن
सुन्नती फलैस मिन्नी। जदों अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इन्हां लोगां दियां जदों गल्लां सुनियां कि तुसीं इस तरह कह रहे सो, कायनात दे इमाम ने कसम उठाई रब्बे जुल जलाल अमा वल्लाह जो मेरे मैनू अल्लाह दी कसम, मैनू अगर नबी पाक कसम नाम ही खांदे नाम ही उठाउंदे ते सानू फिर भी अमा वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुम लिल्लाह। ओ दिन बंदे हो मैं तुहाडे तो ज़्यादा अपने रब कोलों डरने वाला हां। वअतकाकुम लहू और तुहाडे तो ज्यादा मैं मुहम्मद मुत्तकी हां। दुआ करो अल्लाह सानू भी मुत्तकी बना दे, अल्लाह सानू भी परहेजगार बना देवे। अल्लाहु अकबर। जनो कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी बात बयान फरमाई, आप बयान फरमाते ने लाकिन नहीं असो तुसी ते कहते हो कि मैं हमेशा रोज़े ना रहांगा, जदों कि मैं मुहम्मद रोज़े भी रखना वा। लाकिन मैं असोमो मैं मुहम्मद रोज़े भी रखदा वा, व अफ्तिर मैं मुहम्मद रोज़ा भी अफ्तार करदा वा, व उसल्ले और मैं मुहम्मद नमाज़ा भी पढ़दा वा, व अरकुदु और मैं मुहम्मद सोदा भी और मैं मोहम्मद और तनाल निकाह करना। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी। और तीन बंदे आने वालों मैं मोहम्मद की इबादत के बारे में पूछने वालों फरमाया जिसने मेरी सुन्नत तो मुँह फेरा, जिसने मेरी सुन्नत तो इराद किया वो मेरा उम्मती नहीं, मैं उसका नबी नहीं। फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फलैसा मिन्नी, उसका ताल्लुक मैं मोहम्मद के साथ है। इस हदीस तो पता कि चले कि दीन दे अंदर असी ना इजाफा कर सकने ना घटा सकने। जो दीन अल्लाह दे पैगंबर लेके आए वो दीन मुकम्मल है। मेरे भाइयों इस दीन मुकम्मल होने की दलील की है, फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। फरमाया आज दे दिन मैं तुहाडे वास्ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता है, तुहाडे ते अपनी नेमतां भी निछावर कर दित्तियां ने और तुहाडे वास्ते दीन इस्लाम नू पसंद फरमाया। आ मेरे भाई आगे चलिए, अल्लाहु अकबर। दूसरे रिवायत पेश करन लगा इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद ना बैना साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुर्बान, साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुर्बान। किसे और ना बयान चंगा लग गए नहीं जनाब मुहम्मद अलैहि वसल्लम दा फरमान इब्ने उमर बयान कर देने और इसका हवाला मुस्नद अहमद के अंदर 5114 इस रिवायत का नंबर है और सही जामिया सगीर के अंदर इस रिवायत का नंबर 2831 नंबर है। हुण कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दा
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من قال بأمري مسلمانوں اللہ دے پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے امتی کہلان والے ہو مسلمان کہلان والے ہو اے جہاں پاک پیغمبر دا فرمان تواڈے سامنے مدد دے صورت دے اندر پڑھیا ذرا توجہ کر جا دماغ دیاں کھڑکیاں کھول جا اپنے دامن دے اندر کچھ لے جا فرمایا بلندوں بے سعید حتی یوم اللہ میں محمد و تلوار دے کے گیا گیا ہے حتی یوم اللہ کہ تو تب کہ تجھے اللہ دی عبادت کرو کس دی عبادت ہے اللہ دی عبادت لا شریک لہو جیدہ کوئی شریک حدیث دے اندر آندہ ہے کہ زمین تو آسمان تک گناہوں دے پہاڑ لے کے آ اللہ معاف کر دے گا اگر شرک والا گناہ ہے تو میرے رب نے معاف اور ایتھے قرآن دے نظر کر دیا فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ قرآن کے اندر بھی یہی بیان کر دینے کہ جو چاہوں گا گناہ معاف کروں گا لیکن شرک والا گناہ عام تے سادہ ترجمہ اچھا میں حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ عرض کر رہا تھا فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي میرا رزق تلوار دے سائے دے تھلے رکھا گیا میرا رزق تلوار دے سائے دے تھلے رکھا گیا ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِأَمْرِي جس میں اللہ دے قرآن و نام نے آؤ باپ نے محمد دے فرمان و نام نے آؤ دوسرے انداز کے اندر ترجمہ کرنے لگا اگر میرے احکام دے خلاف ورزی کرے گا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِأَمْرِي تو پھر ذلت تیرے مقدر دے اندر لکھ دیتی جائے گی کی لکھ دیتی جائے گی ذلت میرے ویر ہن اگے توجہ کر اللہ دا قرآن اعلان کر دے ما آتاکم الرسول فخذوہ جو کچھ میرا رسول دے کندے لے لو اور جس جو اللہ دے رسول رکھا اس تو رکھ جاؤ میرے بھائیوں توجہ کرے توجہ یہی ابن عمر میں سنن نبی داود کتاب الادب جلد نمبر 2 یہی ابن عمر ایک دن کا بغور مخاطب ہوئے اللہ دے گھر والا نظر اٹھائیاں نے اور بدہ کی کہنے نے توجہ میرے فرمایا معظم کا وما آزم حرمت کا ابن عمر کہنے نے اے کعبہ اے بیت اللہ تیری شان دے کے آگے نے تیری بلندیاں دے کے آگے نے تیری رفعتاں دے کے آگے نے لیکن آج ابن عمر کی بات کو سن لے فرمایا والمؤمن آزم حرمتا عند اللہ من غضب فرماتے ہیں کہ ایمان والا ایک مومن دی عزت اللہ دا کعبۃ اللہ کوئی کہیں زیادہ پڑھ کے ہے ایک مومن دی عزت اللہ دا گھر کعبۃ اللہ ایک ایمان والے دی عزت اللہ دا گھر بیت اللہ اس تو زیادہ بڑھ کے ہے لیکن افسوس اس بات کا آج اس 2021 سال کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں آواز نہیں آؤں گی ایک مسلمان
انہیں کلمہ پڑھے دوسرے مسلمانوں جنہوں دھوکہ دیتا جا رہے ہیں اس نبی کا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھے لیکن اللہ کا قرآن کہنے کہ جو کچھ میرے رسول نے مجھے منو لے لو اور اس کو روک لو تو اور رک جاؤ مسلمانوں مولا امام مالک دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان یاد آیا فرمایا ایاکم والخلول فإن الخلول خزي على صاحبه یوم القیامہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینے تو بچ جاؤ کس تو دھوکہ دینے تو بچ جاؤ اگر دھوکہ دینے تو نہیں بچو گے کل قیامت والے دن تیرے واسطے دو عذاب ہوں گے کتنے عذاب دو عذاب ہوں گے ایک ذلت والا عذاب ہوئے گا ایک رسوائی والا عذاب ہوئے گا مسلمان اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں کائنات دے امام دا بلا فرمان پر دیش کر لگا غور کریے اللہ دے پیغمبر فرمان دے کہ ما ظہر الغلول فی قوم قط الا ایولد فشافی مدم فرمایا جس قوم کے اندر دھوکہ عام ہو گیا جس قوم کے اندر فراڈ عام ہو گیا جس قوم کے اندر لوگ نمبریاں عام ہو گیا فرمایا اس قوم کے اندر خون خرابے عام ہو جان گے اس قوم کے اندر اس قبیلے اندر اس خاندان کے اندر قتل و غارت کا بازار سرگرم ہو جائے گا مسلمانوں آج خاتم کتاب و سنت جو خاتم کتاب و سنت کولو قرآن و سنت سچے موتیاں اپنے دامن دے اندر لے لو اللہ اکبر اللہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں ایمان نال دسیا جی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بادروا بالأعمال فسالا سدنا امارت الصغراء وكثرت الشرط وبيع الحكم واستغفافا بالدم ونشوا ينتقدون القرآن مزامير يقدمونه وإن كان أقل منهما فكرا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 6 چیزاں دے وقوع تو پہلا بادروا بالاعمال نیک اعمال کر لو کی کر لو نیک اعمال آپ کہہ سکتے ہیں قاری صاحب آپ نے پیغمبر کی حدیث سنا رہے ہو لیکن آپ نے کوئی قرآن کی نص نہیں پیش کی تو میں قرآن کی نص بھی پیش کر دیتا ہوں اللہ دا قرآن پہ کرنا نالے حق دا اعلان پہ کرنا 14واں پارہ سورۃ النحل فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں صالح عمل لے کے آؤ جس بندہ جڑا مذکر یا مؤنث بندہ یا عورت صالح عمل لے کے آئے گا اور ایمان نہ لے کے آئے گا من عمل صالحا من ذکر او انثى چاہے مذکر یا مؤنث چاہے بندہ یا عورت چاہے خاوند یا بیوی من عمل صالحا من ذکر او انثى ابھی اللہ نے شرط بھی لگائی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ
حیاتن طیبہ، اسی قبر کے اندر بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما دیاں گے۔ آج شیطان نے تینوں میں اتنا ورغلایا، اسی موت نو بھلا بیٹھے، اپنے قبر نو بھلا بیٹھے، اپنی آخرت نو بھلا بیٹھے۔ میرے بھائی ذرا توجہ کر، ایک موت اور حیات، موت اور اللہ دا قرآن یاد آیا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ ساری بادشاہی کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ بول دے نہیں، ساری بادشاہی، اور قیامت والے دن بادشاہی اکیلے اللہ دی ہوئے گی۔ تسی آنکھوں کی دلیل الحمدللہ، خاکوانی زندہ رہتا ہے تو دلائل کے میدان کے اندر۔ آئیے دلیل پیش کروں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ قیامت والے دن کوئی کسی دا مالک نہیں ہوئے گا، ہر بندے نو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم کس دا چلے گا؟ اکیلے اللہ دا چلے گا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھے آجے، آج شیطان نے سمیں اس قدر ورغلایا، اسی اپنی موت آخرت اگر یقیناً اسی اولائی کل اکیاس لوگ ہندے نا، اسی اپنی قبر دی تیاری کرتے ہیں۔ تو اسی آنکھوں کے قاری صاحب موضوع تو ہٹ رہے ہیں، نہیں، الحمدللہ موضوع دے اندر ہی ہیں۔ وہ پوچھو کس طرح؟ اگر موت یاد ہوندی، قبر یاد ہوندی، آخرت یاد ہوندی، آج کوئی مسلمان کسی مسلمان نے دھوکا، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو دھوکا دے تو روکے آئے، منع کیتا ہے۔ پھر بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اپنا روکنے نہیں دیتی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آج خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر ہے، لاد رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، آیا کہ بندہ صرف اپنے بوجھ اٹھا سکے گا یا اور لوگوں کے بھی بوجھ اٹھا سکے گا؟ فرمایا یوم لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن تو اپنا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر، قیامت والا دن آئے گا، آواز آن گیا، این الجبار این المتکبر۔ جبارین لوگ آج کتے نے، ظلم کرنے والے آج کتے نے، این الجبارون این المتکبرون، تکبر کرنے والے کتے نے اور تکبر کرنے والے کتے نے۔ میرے رب دا قرآن یاد آیا، آج اللہ نے کسی مسلمان کو 4 پیسے دے دیتے نے، اگر بینک بیلنس بنا دیتے تو آپ پر کھانا بن جانا ہے، وہ تو اپنی اوقات اور کل جاندی ہے۔ اللہ کے قرآن میں ایسے متکبر لوگانوں چیلنج کیتا ہے، اور کہنا چیلنج اگر توجہ کریں گا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ اللہ دے قرآن نے کیا، اکڑ اکڑ کے نہ چل، اکڑ اکڑ کے نہ چل، اگر پھر بھی بندہ آکڑ خان بن جائے، شیطان جے ورغلاؤندا ہے نا، تے پھر اللہ نے کہڑے 2 چیلنج کے دنے فرمایا، پہلے نے حکم دیتا ہے کہ زمین تے آکڑ کے
ولا تمشي في الارض مرغا، اگر تو اتنا متکبر ہے انک لن تخرق الارض، تو پھر زمین اکھاڑ کے دکھا دے، ولن تبلغ الجبال طولا، یا پھر پہاڑ دیا بلندیاں تک پہنچ کے دکھا دے۔ یارو جدو سادی اوقات نہیں، جدو سادی ہمت نہیں، پھر اسی کیوں کسی نے دھوکہ دینے ہیں، کیوں فراڈ کرنے ہیں، کیوں دو نمبری کرنے ہیں۔ مسلمانوں صحیح مسلم کی روایت یاد آئی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے تو اللہ دے رسول اللہ فرمان بیان کر دینے، اور یہ روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، لیکن اس کا حوالہ دے دوں پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ قاری صاحب نے حوالہ نہیں دیا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، اور چلو خیر جمعے کے بعد انشاءاللہ اگر کسی بھائی کو اس روایت کا حوالہ چاہیے تو میں انشاءاللہ میرے پاس موجود ہے، میں دیکھ کے پھر بتا دوں گا، لیکن اب روایت سنو کیونکہ اب وقت ختم ہونے والا ہے۔ فرمایا مر علی صبر بطعام بعد فلا يده فيها فنال اصحابهم، فادخل يده فيها فنالت اصابعهم، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، قال اصابته السماء يا رسول الله، اصابته السماء يا رسول الله، قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه ومن غشا فليس مني۔ اے جڑی روایت سنی جے نا، ہن اس دا ترجمہ سنیا جے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، جتنا مجمع اتنی آواز نہیں، جناب محمد علیہ وآلہ وسلم دا گزر ایک غلے دے ڈھیر کول ہویا۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ کے رسول کا گزر ایک غلے کے ڈھیر سے ہوا، تے کائنات دے امام نے، تیرے میرے مرشد نے، تیرے میرے نبی پاک نے اپنا ہاتھ اس غلے دے اندر جدو لے کے گئے، کی ویکھیا آپ دیا انگلیاں دے گیلی محسوس ہوئیاں، انگلیاں دے دری محسوس ہوئی۔ کائنات دے امام نے اپنا ہاتھ اس غلے دے ڈھیر وچوں نکالیا، نکال کے اس غلے دے ڈھیر کو پوچھیا آہذا یا صاحب القرآن، اے غلے دے ڈھیر، اے غلے دے مالک، اے ڈھیر دے مالک ہے کیے، اوپر والا مال سکائے، اوپر والا مال سکائے اور تھلے آلہ گلا گئے، تھلے آلہ گلا گئے۔ لیکن اے بندہ بڑا چلاک سی نا، اس بندے دے اندر عیب سی نا، اے فراڈ کرنے والا، دو نمبری کرنے والا، دھوکا کرنے والا۔ اس تو بعد بندہ پتہ کی جمع اللہ دے نبی جی آسمان تو بارش آئی ہے، اس واسطے او مال گلا ہو گیا۔ کائنات دے امام جناب محمد علیہ وآلہ وسلم بیان فرماندے نے او غلے دے مالک دا
اگر آسمان تو بارش ہوئے پھر تو انج کیوں نہیں کیتا کہ جیڑا مال گیلا ہو گیا سی انہوں اوپر کر لیندا، جیڑا سوکا سی انہوں تھلے کر لیندا تاکہ لوگ ویکھ لیندے، لوگ ویکھ لیندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کے نبی اگے بیان فرماندے نے جس نے دھوکا کیتا، جس نے ملاوٹ کیتی، جس نے 2 نمبریاں کیتیاں، جس نے فراڈ کیتا، اس بندے دا میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں۔ ابھی تو صرف ایک ہی ایشو میں نے بیان کیا، دھوکا 1:20 ہو گئے۔ اس پر کتنی احادیثیں آپ کو اور پیش کریں۔ اچھا، ایک بندہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، دھوکا بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ نے دھوکے سے روکا ہے، رسول نے، اور جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے وہ رسول تو دھوکا دینے سے روکتا ہے، پھر بھی ہم دھوکا کرتے ہیں۔ بتاؤ پھر کلمہ پڑھنا ہمیں کچھ فائدہ دے گا کہ نہیں؟ چلو آخری گزارشات سن لو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ آج کوئی مسلمان کسی مسلمان کو، کوئی عورت کسی عورت کو دھوکا، فراڈ۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے، جب کپاس کا موسم آتا ہے، کپاس کا، تو فارمر جو اپنا کسان جو ہوتا ہے وہ جونیوں کو فارغ کر کے جو کپاس بچتی ہے اس کے اوپر پانی ڈال دیتے تاکہ کپاس کا وزن زیادہ ہو جائے۔ آج بھی اوپاری آئے گا، جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنے میرے پیسے زیادہ۔ تو اب یہ دھوکا ہے کہ نہیں؟ فراڈ ہے کہ نہیں؟ اچھا، امام الانبیاء حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں فرمایا اکرموا اخاکم، تم اپنے بھائیوں کی عزت کرو، اپنے بھائیوں کی۔ اچھا، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ برکت جی اگر اپنے گھر دی برکت حاصل کرنا چاہتے جے نا جی، اگر تواڈے سر تے والدین دی دولت موجود ہے، والدین زندہ نے، یہ تواڈے بزرگ نے، جدو تواڈے بزرگ زندہ نے تسی انہاں کول اپنے گھراں دیاں برکتاں حاصل کر سکتے جے، اپنے گھراں دیاں برکتاں حاصل کر سکتے جے۔ لیکن جنہاں دے والدین اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی بخشش تے مغفرت فرمائے۔ جتھے ستے نے اللہ انہاں دی آخری رحمگاہاں نو اپنے نور نال بھر دے۔ ہاں جی، اس لیے تے فرمایا نا کہ ماں دے 3 حق نے اور باپ دا، یہ تو اس کو پوچھو نا کہ جس دی والدہ اس دنیا تو تے شاید نقشہ کھینچیا مائے 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 آئیں گی کیڑے ربتے مائے 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 آئیں گی کیڑے ربتے اللہ سونے کرم فرماوے ماں میری نو جنت بچاوے تے کر کے رحمت ہوتے مائے مائے آئیں گی کیڑے رتے ماں میری میں باغ لگایا ماں میری میں باغ لگایا
پر مشرقہ پانی پوایا پر لگے انگوراں دے گچھے مائیں نی مائیں تیرے بغیر سانو کون بچھے. اس واسطے ماں دا ادب کرو گے, باپ دا ادب کرو گے, اللہ کرم دی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے بھائیوں میں عرض کر رہے ہیں جس طرح میں پہلی حدیث پڑھی امام الانبیاء نے بیان فرمایا میں نکاح بھی کرنا ہوا, میں کی کرنا ہوا, لیکن نکاح کرنا اتھے اللہ دے نبی دا فرمان یاد آیا, فرمایا تزوج البلوغ البلوغ تزوج البلوغ البلوغ فإني مقصر بكم الأمم یوم القیامہ. فرمایا ایسی عورت دے نال شادی کرو جڑا زیادہ تو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوئے, زیادہ تو زیادہ, زیادہ تو زیادہ. بعض لوگ اس حدیث پر مذاق کرتے ہیں. اب عورت کو, اب ہمیں عورت کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے, اسی کے ساتھ شادی کریں؟ تو مفسرین نے اور محدثین نے اس حدیث کا پتہ کیا مطلب اخذ کیا ہے. اس کی بہن کو دیکھا جائے گا, اس کی خالہ کو دیکھا جائے گا, اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ بچے زیادہ جنم دیتی ہیں یا تھوڑے. اللہ اکبر. بات ہونے قدر بچے جو ہی اچھے, باقی منصوبہ بندی. کتنے بچے بہت ہو گئے تو پھر بھوکے مر جاواں گے. کی مر جاواں گے؟ اللہ دے قرآن کل پوچھ لینے ہیں. اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. فرمایا مفلسی دی وجہ تو, غربت دی وجہ تو اپنی اولاد نو قتل نہ کرو. اسا انہاں نو رزق دینے آ تے انہاں نو رزق دینے آ. اللہ اکبر. اللہ تے اللہ دی نبی دی اے حدیث بیان کرن دا مقصد کہ اگر کوئی بندہ ایسی عورت نال شادی کر لیندے جیندے بچے بہت ہوندے نے, بچے بہت ہوندے نے. بعض دفعہ والدین دے وچوں باپ سنگ دل ہوندا اور بچیاں نو پیار نہیں دیندا, بچیاں نو بوسا نہیں دیندا. ایک مرتبہ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی نو بوسا دتا. توجہ کریا جے, حسن بن علی رضی اللہ عنہ نو بوسا دتا تے نال ہی اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے سن. وہ کہندے نے کائنات دے امام جی میرے 10 بچے نے, ذرا نبی دا فرمان سن جا. فرمایا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال. اقرا بن حابس کہندے نے اللہ کے نبی میرے 10 بیٹے نے, میرے 10 پتر نے, آج تک اقرا بن حابس نے اپنے بچیاں نو پیار نہیں دیتا, اپنے بچیاں نال پیار نہیں کیتا. جدو اقرا بن حابس نے انہی بات کہی کائنات دے امام نے اپنا رخ انوار اقرا بن حابس وال موڑیا, موڑ کے آپ نے فرمایا جڑا رحم نہیں کردا او دے تے رحم نہیں کیتا جائے گا. جہاں سے بات شروع کی تھی بات ادھر ہی ختم کرتا ہوں. آج مجھے یا آپ کو بازار سے آتے ہوئے لیٹ ہو جائے, مجھے یا آپ کو بازار سے آتے ہوئے لیٹ ہو جائے تو پھر اگر اندھیرا آیا نہیں, ڈاکو بہر نکلے نہیں, اندھیرا ہوا نہیں, ڈاکو بہر اپنا چہرہ ڈھانپ کے اور باہر نکلاتے کہتے ہیں رک جا,
جب رک جاتا ہے تو اس کے یہاں پہ ہاتھ وہ ہتھیار رکھ لیتے ہیں. فرمایا جو کچھ ہے باہر نکال دے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ آئیے کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منن تہبا فلیسا منا. منن تہبا جس نے رہزنی کی ڈاکو بن کر مال لوٹا فلیسا منا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے دین پر نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہمارے حکم پر نہیں. اور آخری معنی اس کا یہ ہے کہ وہ میرا امتی نہیں اور میں اس کا. اچھا دوسری بات کان کھول کے سن لو. اب یہاں پر میرا پلاٹ ہے، ایک دوسرا بھائی آ کر وہ اس چیز کا عدالت میں دعویٰ دائر کر دیتا ہے، یعنی شبہ کر دیتا ہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، دعویٰ کر دیتا ہے جبکہ وہ اس کا مالک ہے. تو ایسے بندوں کے لیے نبی پاک کا کیا حکم ہے؟ فرمایا من ادعا ما لیس لہ، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا، من ادعا ما لیس لہ، جس کا یہ مالک ہے، جس کا یہ مالک ہے نہیں، فلیسا منا وہ بندہ بھی ہم میں سے، وہ میرا امتی نہیں اور میں اس کا نبی نہیں، اور یہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. ہاں کہاں بیٹھے ہو مسلمانوں، ایمان والو، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں. آج تو مذاق مذاق کے اندر ہم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو ماروں، حالانکہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی بندہ یوں ایسے ہتھیار اٹھا لیتا، اس کا مارنے کا پروگرام نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات کے میگزین کے اندر گولیاں ہوتی ہیں تو وہ گھوڑے کے اوپر نہ یوں ہاتھ لگ جاتا، بعض کا جب وہ دبایا جاتا تو اگلے بندے کی جان. تو نبی رحمت امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علینا السیف فلیس منا. جس نے ہتھیار کا رخ اٹھایا اپنے مسلمان بھائی کی طرف، یوں صرف ہتھیار اٹھایا، صرف ابھی مارنے کا پروگرام نہیں ہے، صرف اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ وہ بھی ہم میں سے نہیں اور میں ان کا امتی نہیں. کہاں بیٹھے ہو؟ آگے آؤ. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشارہ. اب اس حدیث کے اندر اشارے کے لفظ موجود ہیں. من اشارہ الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ، پچھلا محلہ ذرا توجہ کرو، فإن الملائکۃ تلعنہ حتی تدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اشار الی اخیہ. جو کوئی بندہ ہتھیار اٹھا کر اشارہ کرتا ہے اخی، اپنے بھائی کی طرف، اپنے، یہ بہت قیمتی عنوان ہے جو اس دھوکے کے اندر، آج دھوکے کے نام پر سب کچھ ہاتھوں سے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے ہتھیار کے ساتھ، تو آسمان کے فرشتے اس وقت سے اس بندے کے اوپر لعنتیں ڈالنا شروع کر دیتے. اگر کوئی اہل علم بیٹھا ہو تو وہ یہ کہتا ہو کہ قاری صاحب آپ نے جو یہ متن پڑھا اس کے اندر وہ الفاظ کہاں ہیں؟ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ. جب سے یہ ہتھیار کا اشارہ کرتا ہے فرشتے اسی وقت سے آسمان کی طرف لعنتیں ڈالتے ہیں، حتی تدعہ، یہاں تک کہ وہ اس کا رخ نیچے نہیں کر لیتا، اس کو چھوڑ نہیں دیتا. اور آگے کیا بیان فرمایا؟ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. اگر وہ حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، جس کا ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو، اگر وہ حقیقی بھائی کی طرف ہی اشارہ کیوں نہیں، تب بھی فرشتے اس کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں. اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہم روزمرہ زندگی میں
جو لوگ قرآن و حدیث سے کافی دور ہیں وہ ایک دوسرے پر یوں ایسے لعنتیں ڈالتے ہیں، یہ لعنت بھی نہ ڈالا کرو۔ پتہ ہے یہ لعنت ڈالنا اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ گویا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو لعنت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بد دعا کر رہا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا۔ اور صحیح البخاری کتاب الادب کے اندر ایک روایت آتی ہے، اس روایت کے حکم کے مطابق اگر واقعی وہ اس لعنت کا حقدار ہے تو وہ لعنتی بن جاتا ہے، اگر وہ واقعی لعنتی نہیں تو وہ جملہ کہنے والے پہ واپس لوٹ آتا ہے۔ تو لہٰذا کسی پر لعنت بھی نہیں کرنے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنا کہ میں نے بیان کیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پیغام کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرتے کہ انشاءاللہ عمل کرو گے جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب